آئندہ 24 گھنٹوں میں بادل چھائے رہیں گے، کہیں کہیں گرج اور چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے بھی امکان ہیں۔ دوستو، موسم کے بارے میں اس قسم کی پیش گوئیاں آپ روز ہی ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ موسم کا چونکہ ہماری زندگی اور کاروبار سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ہر روز باقاعدگی سے اس قسم کی معلومات ہمیں پہنچائی جاتی ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ایک محکمہ ہوتا ہے جسے محکمہ موسمیات کہتے ہیں۔ اس محکمے کے سپرد یہ کام ہوتا ہے کہ موسم کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اکٹھی کر کے اور اس کا تجزیہ کر کے نتائج کو عوام اور حکومت کے ان اداروں تک پہنچاتا رہے جنہیں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوستو، اگر آپ مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ہر مرتبہ کوئی نیا ٹاپک لاتے رہتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے باقاعدگی کے ساتھ۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہماری زمین کے گرد 200 میل اوپر تک ہوا کا ایک کرہ ہے جسے ہم فضا کہتے ہیں۔ یہ فضائی کرہ کئی قسم کی گیسوں مثلاً آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ کے علاوہ خاکی ذرات کا مجموعہ ہے۔ اس فضائی کرہ میں ہونے والی تبدیلیاں ہی دراصل موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ موسمیات کے ماہرین نے فضائی کرہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں سب سے نچلا حصہ زمین کی سطح سے شروع ہو کر تقریباً 10 میل اوپر تک ہے۔ اسے کرہ اول یعنی ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ کرہ اول سے اوپر کرہ قائمہ ہے یعنی اسٹریٹوسفیئر، جس کی گہرائی 15 میل تک ہے، اور آخر میں آئینی کرہ یعنی آئنوسفیئر آتا ہے جو فضا کی آخری حد تک پھیلا ہوا ہے۔ فضائی کرہ میں ہونے والی تبدیلیوں کا باعث ہوا کی مختلف قسم کی حرکات ہوتی ہیں، اور ہوا کی ان حرکات کا سب سے بڑا باعث درجہ حرارت کی تبدیلیاں ہیں جو سورج کی گرمی سے زمین کی سطح پر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن سورج کی حرارت کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو ہوا کی حرکت پر اثر انداز ہوتی ہیں، مثلاً جنگل، پہاڑ، سمندر، دریا اور میدان۔ خود زمین کی گردش کا ہوا کی حرکات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ موسمی تبدیلیوں کا زیادہ تر انحصار ہوا کی حرکت پر ہے، لیکن ہوا کس طرح حرکت کرتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہوا ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، کبھی ساکن ہوتی ہی نہیں۔ درختوں کی چوٹیوں اور پتوں اور ٹہنیوں کے ہلنے لہرانے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کی حرکت۔ بلکہ ہوا تو اس وقت بھی حرکت کرتی رہتی ہے جب درختوں کی ٹہنیاں تک ساکت نظر آتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہوا کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ سورج کی حرارت جو مسلسل ہم تک پہنچتی رہتی ہے، زمین کی سطح پر اور ہوا کے اندر پائے جانے والے ان گنت چھوٹے چھوٹے خاکی ذرات کو گرم کر دیتی ہے۔ ان کے گرم ہونے سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ اصول ہے کہ گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک یا زمین کے کسی حصے پر جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو اس طرح کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے سرد ہوا آگے بڑھتی ہے۔ اس سے ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور زمین پر یہ چکر چلتا ہے، کہیں گرمی ہے کہیں سردی، کسی طرف سے ہوا آ رہی ہے کسی طرف جا رہی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی جگہ جتنی زیادہ گرمی پڑے گی وہاں کی ہوا اتنی ہی زیادہ گرم ہو کر اتنی ہی تیزی سے اوپر اٹھے گی، اور اتنی ہی تیزی سے دوسرے علاقوں سے نسبتاً سرد ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھے گی۔ ہوا کی یہ رفتار بعض اوقات اتنی تیز ہوتی ہے کہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ گرم علاقوں میں چلنے والی لو اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کے آس پاس رہنے والوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف اور رات کو خشکی سے سمندر کی طرف ہوا چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کے وقت سمندر کے نسبت زمین کی سطح جلدی گرم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کی ہوا بھی جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سمندر کی طرف سے سرد ہوا گرم ہوا کی جگہ لینے کے لیے چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو سمندر کی نسبت زمین کی سطح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس لیے زمینی ہوا بھی سرد ہو جاتی ہے۔ پانی کو زمین کی نسبت ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے، اس لیے سمندری ہوا بھی دیر تک گرم رہتی ہے۔ چنانچہ رات کو خشکی کی طرف سے سرد ہوا سمندر کی جانب سے چلتی ہے۔ ہوا اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا میں مادے کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ہوا وزن رکھتی ہے، یہ گرمی سے پھیلتی ہے، سردی سے سکڑتی ہے اور دباؤ بھی ڈالتی ہے۔ گرم ہوا کا دباؤ اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے کم اور سرد ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔
ہوا کی حرکت کا دباؤ کے اعتبار سے بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ جہاں سورج کی حدت کی وجہ سے ہوا گرم ہو جاتی ہے وہاں ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے، اور جہاں سردی ہوتی ہے وہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤ والے علاقوں سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم صرف ہوا کا دباؤ معلوم کر لیں تو ہمیں موسم کے بارے میں کئی تبدیلیوں کا پہلے سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ موسمیات کے ماہروں نے ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ بنا رکھا ہے جسے ہم بیرومیٹر کہتے ہیں۔